کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 26۔ افتخار، شگفتہ، عدیل اور مصطفیٰ سب افتخار کے کمرے میں موجود تھے۔ افتخار گھر میں ہوئی مدمزگی کا اثر ختم کرنے کے لیے سارے گھر والوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ عدیل باپ کے بلانے پہ ابھی ابھی وہاں آ کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ افتخار ضرورت سے زیادہ شوق و شریر موڈ میں تھے اس وقت، مزے مزے کے پرانے قصے سنا رہے تھے سب کو۔ عدیل اور مصطفیٰ دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کیا تھا، دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو بالکل اگنور کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی، بس افتخار تھے جو مسلسل بول رہے تھے۔ باقی سب گھر والوں کا موڈ خوشگوار بنانے کے لیے وہ ان سب کو باتوں میں شامل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ہماری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، تب کا ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں تم لوگوں کو۔ ابا آپ نے اگر کسی کام سے بلایا تو بتائیں، میں آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ ارے گولی مارو یار کام کو، آفس کا کام آفس میں، ویسے بھی ویکینڈ ہے، ویکینڈ تو فیملی کے لیے ہوتا ہے نا، گپے لگائیں گے ہم دیر تک سارے بیٹھ کے۔ مصطفیٰ، شرجینہ کو بھی بلا لو۔ عدیل، رباب کہاں ہے، اسے بھی بلا لو، وہ شاید فون پر بات کر رہی ہے اپنے ڈیڈی سے۔ مصطفیٰ نے جیب سے موبائل نکال کے شرجینہ کو ٹیکسٹ کیا تھا اور اسے یہاں بلایا تھا۔ شگفتہ، تمہیں یاد ہے وہ جو ہم مری گئے تھے گھومنے، اس بیچارے چوکیدار کو بھوت سمجھ کر تم کیسا ڈری تھی؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کے تھوڑے محتاط سے انداز میں شرجینہ وہاں آ گئی تھی۔ شرجینہ کو دیکھتے ہی افتخار خوشگوار شوق لہجے میں بولے، جبکہ شگفتہ کا تو منہ بن گیا تھا۔ عدیل کے چہرے پر مزید سختی آ گئی تھی۔ آ جاؤ بھائی شرجینہ، آ جاؤ، محفل جمائی ہے بھائی ہم نے، پرانے قصے سنا رہا ہوں میں سب بچوں کو، تم بھی آ جاؤ۔ بلکہ ایسا کرو، پہلے سب کے لیے گرما گرم چائے بنا کے لے آؤ، چائے کے ساتھ باتوں کا تو لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ جی ابا میں لاتی ہوں۔ اسی وقت کمرے کے کھلے دروازے سے رباب اندر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں براؤن کلر کا ایک لفافہ تھا۔ رباب نے اندر آتے ہی ایک نظر یہ چیک کیا کہ سارے فیملی ممبرز وہاں موجود ہیں کہ نہیں۔ رباب کی ایک پل میں گھومتی نظریں افتخار، شگفتہ، شرجینہ، عدیل اور مصطفیٰ پر تھیں۔ اس نے جیسے بندوں کی گنتی پوری کی اور وہ جو کرنا چاہتی تھی وہ کرنے کے لیے اسے یہ بالکل مناسب موقع مل گیا تھا۔ آؤ رباب، شگفتہ پیار سے بولی تھی۔ آنٹی یہ رکھ لیں۔ کیا چیز ہے بیٹا؟ آنٹی اس میں 35 لاکھ ہیں، آپ کو گاڑی کا بتایا تھا نا، اسی کے پیسے ہیں یہ، آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اتنی بڑی رقم کس لیے گھر پر رکھ رہی ہو بیٹا؟ افتخار کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انکل وہ گاڑی خریدی ہے نا میں نے آپ کے اور آنٹی کے لیے، اپنے دوست سے 15 لاکھ سرفراز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے میں نے، باقی 35 لاکھ وہ کہہ رہا ہے مجھے کیش دینا، اسے کیش چاہیے ہے کسی کام کے لیے۔ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا، گاڑی کس لیے؟ افتخار کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں بتا دوں گی آپ کو بعد میں، لیکن آج کل کے حالات تو دیکھو شگفتہ، گھر پہ اتنا کیش رکھنا۔ انکل 2-3 دن کی بات ہے بس، سرفراز پیر منگل تک گاڑی لے آئے گا، یہاں تو میں اسے یہ پیسے بھی دے دوں گی، آنٹی کے پاس محفوظ رہیں گے، میں تو اپنی چیزیں رکھ کے خود ہی بھول جاتی ہوں۔ افتخار اختلاف کرنے والے انداز میں مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر ان کا ارادہ بھانپ کر شگفتہ نے پہلے ہی ذرا سختی سے انہیں آنکھیں دکھائی تھیں، جیسے تنبیہ کی ہو کہ بہو کے خلاف بالکل نہ جائیں۔ افتخار لب بھیج کر بحالت مجبوری چپ ہو گئے تھے۔ اچھا بیٹا میں رکھتی ہوں۔ شگفتہ اٹھ گئی تھی، انہوں نے سب کے سامنے ہی الماری کھولی تھی۔ رباب بظاہر نارمل پرخلوص تاثرات چہرے پر سجائے صوفے پہ گھر کے فرد کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ رباب نے کنکھیوں سے مصطفیٰ، عدیل، شرجینہ اور افتخار سب کو دیکھا تھا۔ شرجینہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، مگر رباب خوش تھی کہ شرجینہ نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پیسے الماری میں رکھے ہیں۔ شگفتہ نے الماری کھولی، الماری میں سیف تھا، سیف کی چابی بھی پاس ہی دوسری دراز کے خانے میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھائی۔ انہوں نے سیف میں بڑا سا پیسوں سے بھرا لفافہ رکھ دیا۔ لفافہ رکھنے کے بعد انہوں نے چابی سے سیف دوبارہ لاک کیا اور سیف کی چابی واپس وہی الماری کے اسی خانے میں ڈال دی جہاں سے انہوں نے اٹھائی تھی۔ رباب کے چہرے پر ایک مکاری اور کمینگی بھرا تاثر ابھرا تھا۔ رباب کی خواہش کے عین مطابق شگفتہ نے ساری فیملی کی موجودگی میں پیسے الماری میں رکھ دیے تھے۔ شرجینہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی، آدھی رات سے اوپر کا وقت تھا۔ مصطفیٰ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم روشنی میں صوفے پر بیٹھا بڑے انہماک سے کوئی کام کر رہا تھا۔ ٹانگیں اوپر صوفے پر پھیلا رکھی تھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا۔ شرجینہ نے سوتے سوتے کروٹ بدلی، وہ مصطفیٰ کے قریب ہو کے لیٹنا، اسے چھونا چاہ رہی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کی سائڈ پر ہاتھ پھیرا، مگر بیڈ پر مصطفیٰ کی جگہ خالی تھی۔ شرجینہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے بیڈ کی خالی جگہ کو دیکھا، نظریں ذرا فکر مند سے ہو کر کمرے میں ادھر ادھر دوڑائیں تو اسے مصطفیٰ لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آیا۔ شرجینہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیبل کلاک دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو مصطفیٰ؟ ہاں مصطفیٰ 2 بج رہے ہیں، بس کرو آ کے سو جاؤ۔ یار ایک نئے گیم کا آئیڈیا ڈیولپ کر رہا ہوں، پلیز مجھے کام کرنے دو نا، جوزف کو یہ آئیڈیا اور اس کی ڈیٹیلز ای میل کر کے ہی سوؤں گا میں۔
باقی کام صبح کر لینا نا مصطفیٰ. کل کچھ نہیں ہوتی شرجینا، بہت فینٹاسٹک گیم سوچا ہے میں نے یار. اگر میرا آئیڈیا یہ نیا گیم کمپنی کو پسند آ گیا تو سوچو کتنا زبردست ہو جائے گا. میرے کریئر کو کتنا زبردست بوسٹ ملے گا. کمپنی میں جوزف کی ٹیم میں کام کرنے والا ایک عام سے جونیئر گیم ڈیولپر سے بدل کے میری پوزیشن گیم ڈیزائنر اور ڈیولپر کی ہو جائے گی. باقی لوگ جتنا بھی کام کریں مگر اصل اہمیت تو گیم کا آئیڈیا ڈیولپ کرنے اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے کی جائے گی پلان کرنے والے کی ہی ہوتی ہے نا. شرجینا اسے سونے کے لیے نہ لیٹنے کے موڈ میں دیکھ کر بیڈ سے اٹھی، پیروں میں چپلیں پہنی اور سوئچ بورڈ تک آئی. لائٹ آن کی، کمرے میں روشنی ہو گئی. ارے یہ کیا، لائٹ کیوں آن کر دی؟ جب سونے کے لیے نہیں مان رہے، جاگنا ہی ہے تو کم از کم لائٹ تو آن کر کے کام کرو. آنکھوں میں کتنا اسٹرین پڑ رہا ہوگا کم روشنی میں. اور جلتی لائٹ میں تم کیسے سوگی؟ میں سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو. کافی بنا کے لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں یار تم سو جاؤ. جتنا ڈھانسو آئیڈیا مجھے آیا ہے نا، اس کی ایکسائٹمنٹ ہی کافی ہے مجھے جگائے رکھنے کے لیے. کیفین کی بالکل ضرورت نہیں. شرجینا کافی دیر بیٹھ کے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی، پھر اس کو گڈ لک کہہ کے واپس سو گئی. صبح سویرے کا وقت تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی. افتخار اپنے کمرے میں ہی کرسی پر بیٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. شگفتہ نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. افتخار کی کرسی کے سامنے جائے نماز بھی بچھی ہوئی تھی. افتخار نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. شگفتہ اٹھ کے نزدیک آئیں. افتخار دعا مانگ چکے کرسی پر سے اٹھ گئے تو شگفتہ نے خود جھک کے جائے نماز اٹھائی اور کرسی سیدھی کر کے وہیں ایک طرف رکھ دی. تھوڑی دیر اور سو جائیں، ابھی تو بہت صبح ہے. ہاں لیٹوں گا، 9 بجے تک جگا دینا مجھے شگفتہ. افتخار سائڈ ٹیبل کے پاس آ کے اپنے سر سے ٹوپی اتارتے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے. یہ گاڑی کا کیا قصہ ہے شگفتہ؟ رات تم نے مجھے چپ کرا دیا، پھر میں باقی سب سے باتوں میں لگ گیا. کوئی قصہ نہیں، رباب کا دل تھا، اس نے ہمارے لیے نئی گاڑی خریدی. تم نے منع کیوں نہیں کیا شگفتہ؟ چھوٹی ہی صحیح گاڑی ہے تو ہمارے پاس، بہو سے گاڑی کیوں لیں گے ہم؟ یہ بری بات ہے شگفتہ. اس کے پیسوں سے علاج کروا لیا، آپریشن کروا لیا، تب کچھ نہ بولے. اب جب وہ اتنے پیار سے ہمارے لیے گاڑی خرید رہی ہے تو میں منہ پھاڑ کے منع کر دیتی؟ اس نے اتنی خوشی خوشی مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ہمارے لیے گاڑی خرید رہی ہے، میں منہ پر اسے اس وقت صاف انکار کر دیتی. اس کا کتنا دل ٹوٹتا. ہمیں اپنا ماں باپ مانتی ہے وہ. ویسے بھی آپ نے اور میں نے کون سا کہیں آنا جانا ہوتا ہے؟ نہ میں کہیں گھومنے پھرنے کی شوقین، نہ آپ. لے دے کے آفس جاتے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی ختم ہوا. کبھی اتفاق سے کہیں چلے گئے تو چلے گئے، ورنہ تو وہ گاڑی رباب اور عدیل کے ہی زیر استعمال ہوا کرے گی نا، انہی کے کام آئے گی. بندہ بہت سی چیزیں بچوں کی خوشی کی خاطر بھی کر لیتا ہے افتخار صاحب. بچی کا دل بھی رہ گیا، اس کا مان بھی بڑھ گیا. میں نے اور آپ نے کون سا گاڑی کہیں لے کے چلے جانی ہے؟ رباب اور عدیل ہی کی رہے گی وہ گاڑی. افتخار چپ ہو گئے تھے مگر انہیں یہ بات ابھی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی. شرجینا بہت آرام اور آہستہ سے اٹھ کے کمرے سے نکل آئی تھی کہ کہیں مصطفیٰ کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ پتہ نہیں کب سویا ہے. باہر آ کے وہ اپنے اور مصطفیٰ کے کپڑے استری کرنے لگی تھی. شرجینا سنجیدہ انداز میں وہاں جلدی جلدی اپنے اور مصطفیٰ کے کپڑے استری کر رہی تھی. مصطفیٰ سو کے اٹھتا سیدھا ہی وہاں آیا. وہ شرجینا کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا. اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا. وہ ساری رات جاگ کے کام کرتا رہا تھا، اس لیے آنکھیں سرخ اور نیند سے بوجھل تھیں، مگر موڈ بے حد خوشی، جوش اور امنگوں سے بھرا ہوا تھا، یوں جیسے سو کے اٹھتے ہی اسے کوئی خوشخبری ملی ہو. وہ زور زور سے خوشی میں شرجینا کو پکار رہا تھا. شرجینا، شرجینا یار کہاں ہو؟ وہ شرجینا کو پکارتا وہاں آیا. شرجینا نظر آئی تو سیدھا اس کے پاس آیا. پاس آ کے اس کے شرجینا کی کمر اور کندھے کے گرد ہاتھ پھیلا کے ڈانس کرنے والے انداز میں اسے اپنے ساتھ ساتھ زور سے گھمایا. مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا، چھوڑو. ابھی امی آ گئی نا تو پتہ ہے کتنا آکورڈ لگے گا. آج ماں بدولت بہت خوش ہیں اور اسی خوشی میں ناچنا اور گانا چاہتے ہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے جاپنا، آج کل ہر وقت 12 بجاتے آپ کے رخ روش پر اس وقت خوشیاں جھلملا رہی ہیں. خیر تو ہے؟ بوجھو تو جانے، تمہارا گیم کا آئیڈیا پروو ہو گیا. مگر وہ تو رات ہی تم نے ای میل کیا تھا، اور وہ بھی کافی لیٹ نائٹ. اتنی جلدی کیسے؟ اتنی جلدی جوزف نے میری ای میل چیک کر لی، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ میرا آئیڈیا اسے بہت پسند بھی آ گیا. سچ میں؟ ہاں ابھی جوزف کی کال سے ہی تو میری آنکھ کھلی ہے. بہت اپریشیٹ کیا اس نے میرے آئیڈیا کو. پھر اب تم اس گیم پر کام شروع کرو گے؟ نہیں، ابھی پہلے ہمارے سی ای او سے اپروول لے گا نا جوزف. بس سی ای او آئیڈیا اپروو کر دیں تو سمجھو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. شرجینا پھر کام شروع. یہ تو سچ میں بہت خوشی کی خبر ہے مصطفیٰ، کنگریچولیشنز. شرجینا بہت خوش ہوئی تھی. میں بہت عرصے بعد اتنا خوش ہوا ہوں شرجینا. بس اب میں خوب دل و جان لگا کے اس گیم پر کام کروں گا. اپنا 100% کیا 500% دوں گا اس پروجیکٹ کو. سکسیزفلی یہ گیم لانچ کر دیا نا میں نے تو کمپنی میں میری پوزیشن ایک دم سے بہت اونچی ہو جائے گی.
سیلری ابھی والی سیلری سے کم از کم بھی 7 ٹائمز تو ملٹیپلائی ہو ہی جائے گی۔ مصطفیٰ بے حد ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کے شرجینہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں خواب خوشیاں جھلملانے لگے تھے۔ تم ضرور سکسیسفل ہوگے مصطفیٰ، اتنے ٹیلنٹڈ اور ذہین ہو، سب بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، میں ناشتہ لے کے آتی ہوں۔ شرجینہ دونوں کے لیے ناشتہ بنا کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ رباب، عدیل اور شگفتہ ناشتے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ زبیدہ ناشتہ بنا کے لے آئی تھی۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ عدیل کے سامنے رکھی اور رباب کے آگے بوائل انڈا اور ٹوسٹ رکھا۔ شگفتہ اپنے لیے بریڈ پر مکھن لگا رہی تھی۔ زبیدہ سے ایک دم بولی، رباب کے لیے جوس نہیں لائی زبیدہ؟ آنٹی یہ کافی ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں عادت ہے صبح فریش جوس پینے کی۔ جاؤ زبیدہ، سیب رکھے ہیں کچن میں نے، سیب کا جوس جلدی سے نکال کے لا کے دو رباب کو۔ جی امی ابھی لائی۔ زبیدہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ عدیل، سدرا اور وقاص آ رہے ہیں شام میں، شگفتہ نے عدیل کو بتایا۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے، میرا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے آج کا، میں گھر پر ہی ہوں گا، عدیل نے ماں کو بتایا۔ آنٹی میں نے بھی ابھی ایک کام سے جانا ہے، لیکن شام تک میں بھی گھر آ جاؤں گی۔ شام کی چائے سدرا اور وقاص بھائی کے ساتھ ہی پیوں گی۔ ناشتہ کرتے ہی شرجینہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اوفو، کب ختم ہوگا تمہارا یہ MBA یار؟ بندہ سنڈے تو ساتھ انجوائے کر لے۔ آج بس 2 کلاسز ہیں مصطفیٰ، 12 بجے سے پہلے واپس آ جاؤں گی میں، پھر ہم کہیں چلتے ہیں نا باہر، ٹھیک ہے؟ انجوائے کریں گے۔ اوکے، ویسے بھی گھر پر رکنے کا آج کل بالکل دل نہیں کرتا، اپنے ہی گھر سے وحشت ہونے لگی ہے مجھے۔ دل کرتا ہے کچھ دنوں کے لیے ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں، اس گھر، اس ماحول سے دور جہاں کوئی طنز تانے اور نفرتیں نہ ہوں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا مصطفیٰ، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عدیل اور رباب یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے تھوڑی نہ آئے ہیں۔ اب تو ابا کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ لوگ تھوڑے دنوں میں خود ہی یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو شرجینہ، ورنہ اب تو اپنے ہی گھر میں دم گھٹنے لگا ہے میرا۔ چلو آؤ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کے آؤں۔ واؤ، نیکی اور پوچھ پوچھ، اچھی بات ہے، میرا رکشے کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ رباب، عدیل اور شگفتہ بدستور ناشتے کی میز پر تھے۔ عدیل آملیٹ کھا رہا تھا، رباب ٹوسٹ کھا رہی تھی۔ انکل نہیں اٹھے ابھی تک آنٹی؟ صبح فجر کے لیے اٹھے تھے، نماز پڑھ کے سو گئے، کہہ کے تو سوئے تھے کہ 9 بجے اٹھا دینا، مگر میں ذرا آرام سے اٹھاؤں گی۔ رات بھی سب کو کمرے میں بٹھا کر دیر تک باتیں کرتے رہے، جاگتے رہے تھے۔ ٹھیک سوچ رہی ہیں آنٹی آپ، اچھا ہے انکل خوب اچھی نیند لے کے اٹھیں۔ رباب چوکنی سی بیٹھی تھی، اس کے کان باہر لگے تھے، اس کو اندازہ تھا کہ شرجینہ آج اپنی کلاس لینے ضرور جائے گی۔ اسی وقت رباب کو ڈائننگ روم کے دروازے سے مصطفیٰ اور شرجینہ جاتے نظر آئے۔ عدیل اور شگفتہ کی اس جانب پیٹھ تھی، صرف رباب تھی جس کا ڈور کی طرف رخ تھا اور وہ باہر دیکھ سکتی تھی۔ شرجینہ اور مصطفیٰ ڈائننگ روم میں بیٹھے لوگوں کو نظر انداز کرتے وہاں سے سیدھے سیدھے گزر گئے تھے، مگر اس ایک نظر میں ہی رباب کی تیز نظروں سے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اس کا ہیلمٹ اور شرجینہ کی کہیں گھر سے باہر جانے والی تیاری اچھے سے نوٹس کر لی تھی۔ وہ ایک دم سے کرسی پر سے اٹھی، یوں جیسے اس کا اپنا پلان پر عمل درآمد کرنے کا وقت بالکل شروع ہو چکا تھا۔ کیا ہوا رباب، ناشتہ چھوڑ کے کیوں اٹھ گئی بیٹا؟ جوس لا رہی ہے نا زبیدہ بھی تمہارے لیے؟ آنٹی میں اپنا فون کمرے میں بھول آئی، صبح امی کی کال آتی ہے نا، بس ابھی آتی ہوں ان سے بات کر کے۔ رباب تیزی میں چلتی ڈائننگ روم سے اٹھ کے فوراً لاؤنج میں آئی۔ رباب نے لاؤنج کی کھڑکی کا ہلکا سا پردہ ہٹا کے جھانکا، اس طرح کہ باہر پورچ میں مصطفیٰ اور شرجینہ کو کچھ پتہ نہ چلے۔ مصطفیٰ بائک باہر نکال رہا تھا، شرجینہ گیٹ واپس بند کر رہی تھی، مصطفیٰ نے اپنا ہیلمٹ پہن لیا تھا۔ رباب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ رباب کے چہرے پر مکاری اور سازشی کا تاثر تھا، وہ طنزیہ اور زہریلے سے انداز میں مسکراتی پردہ چھوڑ کے وہاں سے ہٹی تھی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے لاؤنج سے نکل گئی۔ رباب نے بنا آواز کے بالکل چوروں کی طرح افتخار کے روم کا ڈور کھولا۔ رباب کی نظریں چوکنی اور چلاکی سے بھری ہوئی تھی۔ افتخار بیڈ پر نہیں تھے بلکہ باتھ روم میں تھے۔ وہ باتھ روم میں نہا رہے تھے کیونکہ باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رباب بنا آواز کے تیزی سے چلتی اسی الماری کی جانب بڑھی جس میں کل رات شگفتہ نے 35 لاکھ روپوں والا لفافہ رکھا تھا۔ رباب ہر کام تیزی میں اور بغیر شور کیے کر رہی تھی، مڑ مڑ کے بار بار باتھ روم کے بند دروازے کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ رباب نے الماری کھولی جو کہ لاک نہیں تھی، اس نے اسی طرح سے سیف کی چابی نکالی جہاں سے شگفتہ نے اٹھائی تھی۔ اس نے سیف کھول کے لفافہ نکالا، ایک دم ہی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی۔ رباب کے چہرے پر ہلکی سے گھبراہٹ آئی، اس نے مزید تیزی سے لفافہ نکال کے سیف بند کیا، چابی واپس اسی دراز میں ڈالی، مڑ کے باتھ روم کی طرف دیکھا، جلدی سے الماری بند کر کے وہ مڑی۔ جب رباب لفافہ ہاتھ میں پکڑے کمرے کے ڈور سے نکل رہی تھی، اس وقت باتھ روم کا ڈور لاک کھلا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے تیر کی طرح کمرے سے نکل گئی بغیر کمرے میں اپنی آمد کا کوئی بھی ثبوت چھوڑے۔ عدیل چائے پی رہا تھا، شگفتہ ناشتہ کر چکی تھی۔ رباب اپنا فون ہاتھ میں پکڑے ڈائننگ روم میں تھوڑی دیر میں واپس آ گئی تھی۔ ناشتہ چھوڑ کے کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟
ٹھیک ٹائم پہ گئی تھی آنٹی، ممی کی کال آ رہی تھی، ان سے تھوڑی سی دیر بات کر کے میں نے کہا اچھا میں آپ سے ناشتہ کر کے پرسکون ہو کے بات کرتی ہوں۔ لو تمہارا جوس بھی آ گیا ہے۔ ہماری زبیدہ بی بی سے نا کوئی کام تیز نہیں ہوتا، 15 منٹ تو بعد لے کے آئی ہو جوس۔ امی کم رس والے سیب تھے نا، زیادہ سیبوں کا جوس نکالنا پڑا، پھر ایک گلاس بنا۔ اچھا بس جواب تیار ہوتا ہے تمہارے پاس ہر بات کا، جاؤ جا کے کچن سمیٹو۔ شرجینا بیگم تو چل نہیں ہے اپنا پی ایچ ڈی کرنے، تم جا کے برتن دو۔ لو میرا بچہ فریش جوس پیو نا تم۔ کیا بات ہے امی، بڑے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں بہو کے، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں۔ میری بہو ہے اتنی پیاری، اس کے لاڈ نہ اٹھاؤں تو کس کے اٹھاؤں بھلا؟ میری آنٹی بہت پیاری ہیں، زندگی میں ماں کی کمی ہی پوری کر دی آنٹی آپ نے۔ شام ہو گئی تھی، سدرا اور وقاص ان کے گھر آ گئے تھے۔ افتخار، شگفتہ، رباب، عدیل ان لوگوں کو بہت گرم جوشی سے ویلکم کر رہے تھے۔ افتخار نے بیٹی کو گلے لگایا، وقاص کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، شگفتہ نے نواسے کو گود میں لے کے خوب پیار کیا۔ عدیل و وقاص نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ رباب بہت پیار اپنائیت سے سدرا کو باقاعدہ گلے لگا کے ملی تھی۔ ماحول خوشگوار، پیار بھرا اور گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹی داماد کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ رباب نے خوب والہانہ پن جتا کے شگفتہ کی گود سے حمزہ کو بھی لے کے پیار کیا تھا۔ شرجینا اور مصطفیٰ کمرے میں بیٹھے تھے۔ گھر میں اس روز ہوئی بدمزگی اور لڑائی جھگڑے کے بعد سے وہ دونوں گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اوائڈ کرنے لگے تھے۔ کمرے کا ڈور ناک ہوا، شرجینا نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ باہر شگفتہ کھڑی تھی، وہ شرجینا کو نظر انداز کرتی سیدھی اندر آ گئی تھی۔ شرجینا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ اس سے کوئی بات کریں۔ مصطفیٰ نے ماں کی جانب دیکھا، سدرا وقاص آئے بیٹھے ہیں، آ کے بہن بہنوئی سے ملو۔ یہ جو گھر والوں سے منہ سجائے بیوی کے گھٹنے سے لگے کمرے میں رہتے ہو نا سارا وقت، کھانا پینا بھی کمرے میں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں سوائے اپنے باپ کے۔ ضروری نہیں ہے تماشا بہنوئی کے سامنے بھی رچایا جائے، فوراً باہر نکلو اور آ کے ملو۔ مصطفیٰ جیسے ماں کو کوئی تلخ سا جواب دینے ہی لگا تھا، مگر سامنے کھڑی شرجینا نے اسے انکار میں گردن ہلا کے آنکھوں کے ذریعے ماں کو جواب دینے سے منع کیا تھا۔ شگفتہ نے شرجینا کا اشارہ دیکھ لیا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مصطفیٰ جو ناراضگی اور غصے بھرے تاثرات کے ساتھ انہیں کوئی تلخ جواب دینے والا تھا، وہ بیوی کی بات مانتا بھیج کر خاموش ہو گیا تھا۔ شگفتہ بیٹے کو خفگی سے گھورتی اور شرجینا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انہیں مزید آگ لگی تھی یہ دیکھ کے کہ مصطفیٰ ان کی نہیں بیوی کی باتیں ماننے لگا ہے۔ شرجینا اور مصطفیٰ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ اب ساری فیملی لاؤنج میں ساتھ بیٹھی تھی۔ افتخار خوب گرم جوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ مصطفیٰ اور عدیل ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر اگنور کر رہے تھے۔ شرجینا بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ شگفتہ سدرا سے باتیں کر رہی تھی، رباب حمزہ کو چاکلیٹ کھلا رہی تھی، اسے اتنا پیار کر رہی تھی۔ اور بھائی وقاص میاں جاب کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے انکل، سب ٹھیک چل رہا ہے، پروموشن کا چانس ہے میرا اس بار، وقاص بولا تھا۔ مصطفیٰ کیا ہوا، تم بہت چپ ہو، خیر تو ہے نا؟ سدرا بھائی کو دیکھ کے بولی۔ اسی وقت رباب کے موبائل پر کال آئی۔ رباب کی آنکھوں میں سازشی شیطانی سی چمک تھی۔ اس نے کال ریسیو کی، باقی کوئی متوجہ نہیں تھا اس کی جانب، وہ ہلکی آواز میں فون پر بات کر رہی تھی۔ سب خیر ہے، کبھی کبھی چپ بھی تو رہنا چاہیے نا، مصطفیٰ نے سدرا کو جواب دیا۔ آنٹی سرفراز کی کال تھی، وہ کار لا رہا ہے، آپ پیسے لا دیں مجھے۔ اچھا بیٹا میں لاتی ہوں۔ سدرا اور وقاص نے کچھ نہ ہے سمجھی اور حیرت سے رباب اور شگفتہ کی جانب دیکھا۔ افتخار بیوی کے آگے دب چکے تھے، کمزور ہو گئے تھے، مگر بیٹی اور داماد کے سامنے گاڑی کے ذکر پر انہوں نے شرمندگی محسوس کی تھی۔ آنٹی انکل کے لیے نئی گاڑی خریدی ہے نا میں نے، اس کی پیمنٹ کرنی تھی۔ رباب سدرا کی سوالیہ نظروں کے جواب میں مسکرا کے گرم جوشی اور پیار بھرے انداز میں بولی تھی۔ شگفتہ صوفے پر سے اٹھ کے اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا مکاری بھرا تاثر تھا۔ وہ بظاہر مسکرا کے پھر سے سدرا سے باتیں کرنے لگی تھی، مگر جو طوفان اب آنے والا تھا اس کی دل و جان سے منتظر تھی۔ وقاص کی آنکھوں میں یہ تاثر تھا کہ اس کے سسرالیوں کے تو حالات ہی بدل گئے بھائی، خوب رباب کی دولت جائیداد سے سب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ رباب کے پیسوں سے نئی گاڑی لے رہے ہیں، اسی لیے اس کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی بھری ہوئی تھی، جبکہ شرجینا بالکل خاموش سنجیدہ بیٹھی تھی۔ شگفتہ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ الماری کھولی، جیسے پکا یقین ہے کہ رات جہاں پیسوں کا لفافہ رکھا تھا وہیں رکھا ہوگا۔ انہوں نے چابی اٹھا کے سیف کھولا، سیف میں لفافہ نہیں تھا۔ شگفتہ کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ انہوں نے سیف میں رکھی تمام چیزوں کو اوپر نیچے کر ڈالا، مگر وہاں پیسوں والا لفافہ موجود نہیں تھا۔ شگفتہ کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہوں نے سارا سیف الٹ پلٹ کر دیا، مگر پیسوں والے لفافے کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ سب لاؤنج میں اسی طرح بیٹھے تھے، شرجینا مصطفیٰ بالکل خاموش، عدیل افتخار وقاص آپس میں باتیں کرتے ہوئے، رباب سدرا سے باتیں کر رہی تھی۔ شگفتہ بوکھلائی ہوئی لاؤنج میں آئی۔
چونکہ 35 لاکھ اماؤنٹ اتنی بڑی غائب ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بیٹی داماد کی موجودگی فراموش کر کے بھوکلائے ہوئے لہجے میں زور سے بولی، غضب ہو گیا میرے خدایا، لفافہ، وہ لفافہ خدایا۔ کیا ہوا شگفتہ، بوکلائی ہوئی کیوں ہو؟ افتخار بولے، رباب کے پیسے غائب ہو گئے سیف سے۔ کیا کہہ رہی آنٹی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے رات تو ہم سب کے سامنے الماری میں رکھے تھے۔ رباب بڑی چلاکی سے بولی، ہاں مگر اب وہاں نہیں ہے۔ آپ نے تو لفافہ وہاں سے نہیں ہٹایا نا، کہیں اور تو نہیں رکھا نا آپ نے؟ شگفتہ نے میاں سے پوچھا۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو شگفتہ، میں کیوں کہیں اور رکھوں گا وہ؟ افتخار کو شگفتہ کی بات بہت بری لگی تھی۔ پیسے خود بخود کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک سے دیکھو دوبارہ، وہیں ہوں گے شگفتہ۔ اچھی طرح دیکھ لیا میں نے، سیف کیا، الماری کی باقی تمام درازیں بھی کھنگال ڈالی، پیسوں والے لفافے کا کہیں کوئی پتہ نہیں۔ او مائی گاڈ آنٹی، 35 لاکھ غائب ہو گئے، میری اتنی بڑی اماؤنٹ، آپ کی الماری سے میرے پیسے چوری ہو گئے۔ آج گھر پر کون کون آیا تھا صبح سے؟ رباب جذباتی انداز اور قدرے غصے میں آ کے زور سے بولی تھی۔ وہ بھی سارے سیناریوں میں چوری چوری کا خوب وامیلہ مچانے لگی تھی، سوائے زبیدہ کہ آج تو باہر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ زبیدہ کو بلائیں۔ زبیدہ، زبیدہ، رباب نے خود ہی زور سے آواز لگانی شروع کر دی تھی۔ عدیل نے رباب کو بغور دیکھا۔ وہ رباب کی نیچر اب کافی حد تک سمجھتا تھا۔ اس کو شک ہوا کہ اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو مشکوک ضرور ہے۔ رباب نے سب کی موجودگی کے باوجود اونچی اونچی آواز میں بولنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پیسوں کو بار بار میرے کے پیسے کہہ کر سسرالیوں کو دبائے جا رہی تھی۔ چونکہ رباب کے پیسے چوری ہوئے، اس لیے سوائے عدیل کے باقی سارا ہی گھر الرٹ اور کانشیس سا ہو گیا تھا۔ میرے پیسے چوری ہوئے، پورے 35 لاکھ، تم نے چرائے ہیں تو صاف صاف بتا دو، ورنہ میں پولیس کو بلانے لگی ہوں۔ رباب نے زبیدہ سے بدتمیزی سے بولا۔ نہیں بھابھی، آپ قسم لے لیں، مگر میں تو صبح سے ایک بار بھی امی کے کمرے میں گئی تک نہیں۔ آپ تلاشی لے لیں میری چیزوں کی، تلاشی تو ضرور ہوگی، صرف تمہارے سامان کی نہیں، سارے گھر کی تلاشی لے گی پولیس آ کے۔ عدیل رباب کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ عدیل، پولیس کو فون کرو، 35,000 نہیں، میرے 35 لاکھ چوری ہوئے، میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ پولیس ہی آ کے اب میرے پیسے برآمد کرائے گی اور چور بھی وہی پکڑے گی۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، گھر پر پولیس آنا بدنامی کی بات ہے۔ پہلے ہم کو ڈھونڈ لیتے ہیں نا گھر پر سب جگہ، پولیس کو اس معاملے میں ڈالنے ابھی تو اس اسٹیج پر بالکل بھی مناسب نہیں۔ افتخار جیسے پولیس وغیرہ کا نام سن کر گھبرا گئے تھے، شگفتہ بھی پولیس کا نام سن کر پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رباب بیٹا ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھر کی عزت خراب ہوگی پولیس بلانے سے، تم سمجھو تو بات کو۔ ویسے بھی کوئی باہر والا آیا ہی نہیں گھر پر، رات تم نے مجھے پیسے دیے تھے، گھر سے پیسے کہاں جا سکتے ہیں، ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا مل کر، شگفتہ پیار سے بولی تھی۔ ڈھونڈوں گی تو میں ضرور آنٹی، گھر کے ہر کونے کی تلاشی لوں گی۔ 35 لاکھ تھے، کوئی معمولی رقم تھوڑی تھی جو میں جانے دوں۔ رباب نے اس وقت آنکھیں بالکل ماتھے پر رکھ لی تھی، یوں جیسے 35 لاکھ ہی اس کا کل اثاثہ ہو۔ میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں آنٹی، مگر جھوٹ اور چوری تو بالکل بھی نہیں۔ چونکہ افتخار صاحب کی ساری ہی فیملی کے لیے 35 لاکھ ایک بہت بڑی رقم تھی، اس لیے سب کے سب بوکھلا گئے تھے سوائے شرجینا اور مصطفیٰ کے۔ شرجینا اور مصطفیٰ دونوں کے چہرے پر رباب کی اس چیخو پکار کو لے کے ناگواری پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سدرا اور وقاص دونوں شرمندہ سے ہو گئے تھے، دونوں بہت آکورڈ فیل کر رہے تھے، یوں جیسے چوری کا الزام انہی پر لگا ہو۔ چونکہ گھر کے باہر سے آنے والے فی الحال وہ 2 ہی لوگ تھے۔ بھابھی آپ میرا بیگ اور حمزہ کا بیگ بھی چیک کر لیں۔ سدرا نے اپنا ہینڈ بیگ اور حمزہ کا بیگ جس میں دودھ وغیرہ ہوتا ہے وہ رباب کے سامنے کر دیا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ افتخار بیٹی کی بات پر تڑپ سے گئے تھے۔ نہیں ابا یہ ٹھیک ہے، اتنی بڑی چوری ہوئی ہے بھابھی کی، آپ میرے دونوں بیگز چیک کر لیں بھابھی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سدرا، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن باقی گھر کے ہر حصے ہر کمرے کی تلاشی تو ہوگی، میں اور آنٹی مل کے سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں۔ آئیں آنٹی، سب سے پہلے زبیدہ کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں، پھر باقی سب گھر چیک کرتے ہیں۔ بھابھی قسم خدا کی میں نے ایک پیسہ نہیں چرایا، ابھی پتہ چل جائے گا، نہ گھر کوئی آیا نہ گیا تو چور بھی جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، اور چوری کے پیسے کا بھی اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ رباب خوب شور مچاتی اپنے پیسے چوری ہونے کا غصہ دکھاتی وہاں سے شگفتہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ افتخار پریشانی کے مارے سر تھام کے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے، وقاص، مصطفیٰ اور شرجینا وہیں کھڑے تھے۔ گھر پر ایک دم سے شدید تناؤ پریشانی والا ماحول بن گیا تھا۔ رباب اور شگفتہ زبیدہ کا سامان دیکھنے لگے تھے، جبکہ شرمندہ اور بے حد آکورڈ سا فیل کرتی سدرا بھی تلاشی میں مدد کرا رہی تھی۔ شگفتہ اور سدرا دونوں رباب کے اگریسو انداز سے خاصے دبے دبے سے تھے۔ 35 لاکھ رباب جیسی امیر و کبیر لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی رقم تھی۔ زبیدہ جو کپڑوں کا تھیلا ساتھ لائی تھی وہ چیک کیا گیا۔ شگفتہ اور سدرا پریشان وہیں کھڑی نہیں، یہ تلاشی کچن میں ہو رہی تھی۔ پھر رباب نے جس طرح ایئرپورٹ وغیرہ پر پوری باڈی کو سیکیورٹی آفیسر ہاتھ پھیر کر چیک کرتے ہیں، اسی طرح زبیدہ کے پورے جسم کو یوں ہاتھ پھیر کے چیک کیا کہ گویا اس نے کپڑوں کے اندر نوٹوں کی گڈی چھپا نہ لی ہو۔ زبیدہ کی بالکل رونے والی حالت ہو رہی تھی، وہ معافیا مانگ رہی تھی۔ رباب نے جیسے سب کو ڈرا دیا تھا۔ رباب تن فن کرتی
کوریڈور میں ایک سخت گیر تفتیشی آفیسر کی طرح آنکھیں ماتھے پر نتنے پھلے ہوئے اس کا رخ ساس سسر کے کمرے کی طرف تھا۔ سدرا اور شگفتہ خود کو چور چور سا محسوس کرتی رباب کے پیچھے پیچھے تھیں۔ رباب بے حد ایگریسو انداز میں ساس سسر کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ شگفتہ اور سدرا بھی تلاشی میں اس کا ساتھ ڈرے ڈرے سے انداز میں دے رہے تھے۔ الماری ساری درازے ایک ایک چیز رباب نے الٹ پلٹ کر ڈالی تھی۔ الماری کا سارا سامان فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ تلاشی میں کچھ نہیں ملا، مگر رباب نے جیسے غصے بھرے انداز میں تلاشی لیے سارے کمرے کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ شگفتہ اور سدرا خوفزدہ سی تلاشی میں اس کی مدد کر رہی تھی، گاہے گاہے رباب کے ایگریسو انداز کو بھی دیکھ رہی تھی۔ دونوں شدید طریقے سے رباب کے انڈر پریشر آ گئی تھی۔ شگفتہ افتخار کا کمرہ اسی تلاشی کے بعد جنگ کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ شگفتہ کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر رباب کے پیسے نہ ملے تو ہوگا کیا۔ رباب اس وقت وہ سویٹ لونگ بہو بالکل نہیں لگ رہی تھی جو ہمیشہ بنتی رہتی تھی۔ وہ خاصی غسیلی بدتمیز نظر آ رہی تھی۔ رباب تلاشی لیتے لیتے اب مصطفیٰ کے بیڈ روم تک آ گئی تھی۔ شگفتہ اور سدرا چور سی بنی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ شگفتہ جو افتخار سمیت جس کو دل چاہے باتیں سنا دیتی، رباب کے آگے ان کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ چوں بھی کر سکے۔ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی ہر چیز میں۔ رباب کا ہاتھ ڈور نوب پر تھا جب پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز آئی، آپ میرے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ تمہارا کمرہ ممنوع علاقہ ہے کیا؟ ہاں ہے۔ میرا اور شرجینہ کا آپ کے پیسوں سے یا آپ کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہوگا آپ ہماری پرسنل اسپیس کو انویڈ نہ کریں۔ میرے پیسے چوری ہوئے اس گھر سے، پورے 35 لاکھ۔ میں تو گھر کے چھپے چھپے کی تلاشی لوں گی، باقی جگہ کی تلاشی لے لیں۔ میں آپ کو الاؤ نہیں کرتا اپنے کمرے میں قدم رکھنا بھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ہی میرے پیسے یا تمہاری بیوی نے میرے پیسے چرا لیے اس لیے مجھے اندر جانے سے روک رہے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ہوش میں رہ کے بات کریں بھابھی۔ ہوش میں ہی ہوں، اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کل رات جس وقت میں نے آنٹی کو پیسوں والا لفافہ دیا، تم اور شرجینہ بھی تو وہیں پہ تھے۔ وہاں میں، عدیل، آنٹی، انکل، تم اور شرجینہ ہی تو تھے نا، ہم 6 کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں۔ جب آنٹی نے وہ لفافہ اپنی الماری میں رکھا تھا تو پھر چور تو ہم 6 میں سے ہی کوئی ہوا نا، جبکہ باہر والا کوئی گھر پر آیا ہی نہیں آج۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے چور ثابت کرنا چاہ رہی ہیں شرجینہ کو؟ جس طرح تم مجھے اپنے کمرے میں جانے سے روک رہے ہو، اس سے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے۔ شرجینہ غصے میں آگے بڑھی اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ لے لو جہاں کی تلاشی لینا چاہ رہی ہو۔ وہ تو میں لوں گی ہی، تمہارا اجازت نامہ درکار نہیں ہے مجھے۔ رباب کھلے دروازے کو زور سے ٹھوکر مارتی بہت جارحانہ انداز میں کمرے کے اندر آ گئی۔ شور و بحث کی آوازیں سن کر عدیل بھی اب وہاں آ گیا تھا۔ رباب کے پیچھے سب کمرے میں آ گئے تھے سوائے افتخار صاحب اور وقاص کے۔ اب ساری فیملی مصطفیٰ کے کمرے میں تھی۔ مصطفیٰ شدید غصے میں بھرا تھا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے غصیلے انداز میں الگ تھلگ سا کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اندر آتے ہی شرجینہ نے بہت سنجیدہ اور ناگواری بھرے انداز میں اپنی الماری اور تمام درازیں بالکل چوپٹ خود آگے بڑھ کر کھول دی تھیں۔ رباب نے اندر آتے ہی درازوں کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی۔ شگفتہ اور سدرا جھجکتے ہوئے انداز میں باقی جگہوں کی تلاشی میں رباب کی مدد کرانے لگیں۔ شگفتہ نے الماری کی تلاشی شروع کی، وہ کپڑے ہٹا ہٹا کے سب طرف دیکھ رہی تھی۔ سدرا سائڈ ٹیبل کی درازیں چیک کر رہی تھی۔ آنٹی آپ ہٹیں، مجھے چیک کرنے دیں، رباب نے اگریسو سے انداز میں شگفتہ سے کہا اور انہیں الماری کے سامنے سے ہٹا دیا۔ شگفتہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ شرجینہ اب پیچھے ہٹ کے مصطفیٰ کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کا موڈ انتہائی خراب تھا، وہ بے بس سا فیل کر رہا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی پر رباب کا سر پھاڑ دینے کا اس کا دل چاہ رہا تھا، جبکہ شرجینہ کے اندر خاموش سا غصہ بھرا ہوا تھا۔ رباب نے انتہائی مشتعل اور اگریسو انداز میں ان کی الماری کا سارا سامان باہر نکال نکال کے پھینکنا شروع کر دیا۔ کپڑے، جوتے، کاغذات، جولری سب ادھر ادھر پھینکتی وہ سب کو کوڑا کرکٹ سمجھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں سب کو باتیں بھی سنا رہی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں، جس کسی نے میرے پیسے چرائے ہیں نا اسے نہ لاک اپ میں بند کرایا نا میں نے، چوری کرنے والے کو تو میرا نام بھی رباب منصور خان نہیں۔ عدیل اس کے برابر میں کھڑا تھا۔ عدیل بھی ایک چالاک عیار لڑکا تھا، اسے کچھ سخت تو ہو گیا تھا کہ یہ رباب کا ہی ڈرامہ ہے، مگر وہ اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ رباب کے ساتھ ساتھ الماری کی تلاشی خود بھی لینے لگا تھا۔ یہ حصہ میں چیک کر رہا ہوں، تم دوسری سائڈ چیک کرو، عدیل نے رباب سے بولا۔ ایک طوفان بدتمیزی جیسے دشمن فوجوں نے حملہ کر دیا ہو، اس طرح کمرے کے سامان ہی سامان بکھر چکا تھا۔ مصطفیٰ غصے سے کھول رہا تھا، اس نے جیسے کئی بار شدید ریئیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، مگر شرجینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ وہ آنکھوں سے اسے انکار کا اشارہ کر رہی تھی، جیسے بول رہی ہو اس طوفان بدتمیزی کو روکو مت، ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ سارا کمرہ سامان، جوتے، کتابیں، جولری، میک اپ کا سامان، کاغذات، کمرے کی ہر اشیاء مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ چلنے کے لیے سامان کو پھلانگنا پڑ رہا تھا، اس طرح پھیل چکا تھا کمرہ۔ رباب مسلسل اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی، چور اسی گھر میں ہے، مجھے یقین ہے۔ بھابھی سارا کمرہ تو چیک کر لیا، کچھ نہیں ہے، چلیں پلیز یہاں سے۔ سدرا نے رباب سے بولا، مجھے شک ہے چور مصطفیٰ اور شرجینہ ہی ہیں، ورنہ یہ مجھے کمرے میں آنے سے روکتا ہی کیوں؟ آنٹی ان دونوں سے پوچھے کہاں چھپائے انہوں نے میرے پیسے۔ عدیل میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، پولیس کو فون کرو، پولیس ہی آ کے میرے پیسے برآمد کرائے گی۔
بیٹا پولیس کو نہ بلاؤ، ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا تمہارے ساتھ، شگفتہ بے بس ہو کے بولی۔ شگفتہ کی حالت خراب ہو رہی تھی، ہوائیاں اڑ رہی تھیں پولیس کا نام سن کے، وہ جیسے باقاعدہ منت کر رہی تھی رباب کی۔ رباب نے بیڈ پر سے تکیے اٹھا کے انہیں چیک کیا۔ عدیل میٹرس ہٹاؤ، اس کا حکمیہ انداز تھا۔ عدیل آ کے بڑھ گیا۔ ڈبل بیڈ کا میٹرس اٹھانے میں سدرا نے اور شگفتہ نے بھی عدیل کی مدد کرائی۔ رباب سب کے سر پر خونخوار پولیس آفیسر بن کے کھڑی تھی، جبکہ مصطفیٰ اور شرجینہ دور ہٹ کے اس سارے تماشے میں تماشائی بن کے الگ تھلگ کھڑے تھے۔ مصطفیٰ غم و غصے کا شکار تھا اور شرجینہ بالکل خاموش تھی۔ میٹرس جیسے ہی بیڈ کے اوپر سے ہٹا، بیڈ کے نیچے لگی لکڑی کے تختے پر لفافہ رکھا نظر آ گیا۔ رباب جارحانہ انداز میں چیل کی طرح اس پر جھپٹی، جبکہ شگفتہ اور سدرا خوف سے کانپ کے رہ گئی۔ عدیل نے ایک نظر رباب کو بغور دیکھا۔ عدیل کی آنکھوں میں چلاکی ابھری۔ وہ بولا کچھ نہیں۔ مصطفیٰ اور شرجینہ بیڈ کے پیچھے ہکا بکا پریشان کھڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ رباب نے وہ لفافہ جارحانہ انداز میں بیٹھ کے اس لکڑی کے تختے پر سے اٹھایا۔ لفافے میں 5000 کے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں نکلیں۔ مصطفیٰ اور شرجینہ ہونق تھے۔ کیا ہے یہ؟ اسی لیے مجھے کمرے میں آنے سے روک رہے تھے نا تم دونوں؟ پیسے مصطفیٰ اور شرجینہ نے نہیں چرائے، مگر پیسے اپنے کمرے سے برآمد ہونے پر وہ دونوں ایک لمحے کے لیے پریشان اور ہونق ہو گئے تھے۔ کیا ہے یہ بتاؤ؟ تم نے تو پیسے کو دیکھا ہی نہیں تھا نا، پھر یہ کیا ہے؟ میرے پیسے خود بخود چل کے یہاں آئے کیا؟ آپ کے پیسے میں نے نہیں چرائے تو تمہاری بیوی نے چرائے ہوں گے۔ مصطفیٰ کو غصہ آیا، جیسے اسے اندازہ ہو گیا یہ ساری باقاعدہ سازش پلان کی گئی ہے اس کے خلاف۔ خبردار جو آپ نے شرجینہ پر کوئی الزام لگایا۔ چوری اور سینہ سوری اسی کو کہتے ہیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو پھر بھی اکڑ رہے ہو۔ رباب جارحانہ انداز میں سے گھورتی ہوئی بولی۔ ابھی انکل کو لے کے جا کے دکھاتی ہوں ان کے بیٹے اور بہو کا کارنامہ۔ افتخار پریشانی کے سے تھر تھامے صوفے پر گہرے گہرے سانس لے کے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں رباب کے پیسے ملیں گے یا نہیں، وہ یہی سوچے جا رہے تھے۔ وقاص بھی آکورڈ سا فیل کرتا خاموش دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ رباب غصے میں تنتناتی لاؤنج میں پیر پٹکتے ہوئی آنکھیں ماتھے پر شدید جارحانہ موڈ میں پولیس کو بلانے کے دم پر ہی تھی وہ۔ رباب کے پیچھے پیچھے وہاں عدیل، شگفتہ، سدرا، مصطفیٰ اور شرجینہ بھی آ گئے۔ مصطفیٰ بے حد مشتعل تھا۔ جھوٹا الزام لگنے پر اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جبکہ شرجینہ اپنی شدید انسلٹ محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا رباب؟ پیسے ملے؟ جی ملے، مصطفیٰ کے کمرے سے میٹرس کے نیچے چھپا کے رکھے تھے، چاہے تو جا کے دیکھ لیں، اب بھی وہیں پڑے۔ میں نے کل رات میں آنٹی کو دیے نا، اور آج سنڈے ہے، کہیں غائب کرنے کا موقع نہیں ملا ابھی تک ان لوگوں کو، ورنہ کل تک تو شاید بینک میں ڈالے جا چکے ہوتے یا کہیں اور رکھوائے جا چکے ہوتے، پھر تو مجھے ملتے بھی نہیں۔ آپ جھوٹا الزام لگانا بند کریں بھابھی، آپ کے پیسوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پیسوں سے لینا دینا نہیں تو رباب کے پیسے تمہارے کمرے میں کر کیا رہے تھے مصطفیٰ؟ عدیل کو بھی موقع مل گیا تھا مصطفیٰ سے بدلہ لینے کا۔ تم نکمے ناکارہ لوزر تو تھے، اب چور بھی بن گئے ہو مصطفیٰ۔ میں نے کوئی پیسے نہیں چرائے بھائی، مصطفیٰ غصے میں بولا۔ مگر برآمد تو تمہارے کمرے سے ہوئے نا؟ عدیل پھر بولا۔ یا تم نے چرائے ہیں یا شرجینہ نے، یہ تو طے ہے۔ بڑی اس دن اونچی ناک والی بن رہی تھی بھائی، اپنے 15,000 روپے دینے پر سیلف ریسپیکٹ پر چوٹ پڑی تھی۔ میرے 35 لاکھ چراتے کوئی شرم نہیں آئی شرجینہ؟ اپنی پھٹیچر فیملی کو لے جا کے دینے تھے یہ پیسے، اپنے کنگلے شوہر کے ساتھ مل کے اڑانے تھے میرے 35 لاکھ۔ بولو، کبھی زندگی میں دیکھے ہوں گے تم کنگلوں نے 35 لاکھ؟ باپ کا مال سمجھ رکھا ہے تم نے۔ بس بھابھی بس، بہت ہو گیا تماشا۔ مصطفیٰ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جھوٹا الزام اس کی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آنٹی انکل آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اکڑ رہا ہے، ایک تو میرے پیسے چوری کیے، پکڑا بھی گیا، اوپر سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مصطفیٰ کیوں چرائے تم نے رباب کے پیسے؟ اتنی گناہونی حرکت کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ پیسوں کی ضرورت تھی، مجھ سے بولتے، عدیل سے مانگتے، مگر اپنے ہی گھر پر چوری کی، یہ کیوں کیا تم نے؟ شگفتہ مصطفیٰ سے بولی تھی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی امی، کسی کو یقین آتا ہے یا نہیں؟ پیسے میں نے یا شرجینہ نے نہیں چرائے ہیں۔ آنٹی ایسے نہیں مانے گا، اب تو اسے پولیس ہی سب کچھ دلوائے گی۔ میں ابھی DIG صاحب سے بات کرتی ہوں، پولیس کی مار لگے گی نا تو نانی یاد آ جائے گی۔ پولیس کو بلانے لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔